پہلے مجھے صرف پوچھنا تھا لیکن اب تجھے ساتھ لے کر جانا ہے۔ بول چلتا ہے یا تو کیوں میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ رانا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا ہی تھا کہ شہباز نے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسی لمحے ایک نوجوان نے بے ساختہ گالی بکتی۔ اس کی آواز ابھی کمرے میں گونج رہی تھی کہ میں اس کے سر پر جا پہنچا اور پوری قوت سے ٹھوکر اس کے منہ پر دے ماری، جس کی ناک سے لہو پھوٹ پڑا۔ شہباز نے رانا کو گردن سے پکڑا اور نیچے کی طرف چل پڑا۔ میں الٹے قدموں کمرے سے باہر جانے لگا تو ایک نوجوان نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں داد دیتا ہوں اس کے وقت کو۔ اس نے پورے وقت اور درست پینترے سے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی۔ میں نے جھکائی بھی دی لیکن اس سے بچ نہیں سکا۔ میرا سر زور سے دروازے سے جا لگا اور میں گر گیا۔ اس نے میری گردن دبوچ لی۔ اسی لمحے پیچھے والا بھی اسپرنگ کی مانند اچھلا۔ وہ مجھے پکڑنا چاہتا تھا لیکن اس دوران میں نے پہلے نوجوان کو ٹانگوں پر رکھ کر دھکیل دیا۔ مجھے بس اتنا ہی وقت چاہیے تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے چنگل سے نکل کر دور جا پہنچا۔ وہ میری جانب لپکے میں ایک طرف ہوتے ہوئے اٹھ گیا۔ پہلے والے نے مجھے کک مارنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور فرش پر گر گیا۔ اس وقت تک دوسرا میری گردن پر گھونسا مار چکا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا گھونسا مجھے مارتا، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس نے پیچھے کی طرف زور لگایا، تبھی میں نے اسے دھکا دے دیا۔ میں چاہتا تو ایک لمحے میں پسٹل نکال کر اس پر فائر کر دیتا، مگر میں لوگوں کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں جیسے ہی باہر جانے لگا وہ دونوں پھر سے میری طرف بڑھے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے ایک کو پکڑا، اس کے سر پر گھونسا مارا اور ایک لمحے کو اپنے حواس کھو بیٹھا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پرے ہٹایا تو وہ اپنی جھونک میں کھڑکی کے پاس جا لگا۔ میں نے اسے ٹانگوں سے اٹھایا اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ جو میں نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اس نوجوان کے گرنے سے لوگوں کو تو متوجہ ہو جانا تھا۔ اب میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے پسٹل نکال کر سیفٹی کیج ہٹایا۔ وہ نوجوان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس پر فائر نہیں کیا بلکہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رانا اور شہباز ابھی سیڑھیوں پر تھے۔ میں نے زور سے کہا، شہباز نکل جلدی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے جلدی سے نیچے اترنے لگا۔ میں ان دونوں کو ایک طرف ہٹا کر نکلا اور پہلے ہی سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے جاتے ہی ہوائی فائر کر دیا۔ ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ ہمارے پاس وہی چند لمحے تھے۔ اگر زیادہ وقت لیا جاتا تو شاید ہم کھیرے جا سکتے تھے۔ میں نے جاتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو شہباز نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر رانا کو پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ اس وقت تک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھاتی۔ جب تک لوگ دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوتے میں وہاں سے گاڑی نکال چکا تھا۔ مین روڈ پر آتے ہی میں نے پیچھے نگاہ ڈالی۔ رانا یوں ہو رہا تھا جیسے ابھی مر جائے گا، جبکہ شہباز اس کے ساتھ یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ تبھی میں نے بیزاری سے کہا، شہباز اسے تم نے بیکار میں اٹھا لیا ہے، کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے کہ اب رازداری نہیں رہی، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ رازداری مطلب؟ اس نے یوں پوچھا جیسے اس کا دماغ کہیں اور ہو اور وہ میری بات سننا بھی چاہتا ہو۔ اس کی اٹھا لینے کی خبر تو پھیل گئی ہے، یہ حبیب کھوکر تک بھی پہنچ جائے گی اور وہ الرٹ ہو جائے گا۔ کیا فائدہ، اب اسے مارنا پڑے گا۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تو وہ بولا، یار یہ بتائے یا نہ بتائے اسے اب مرنا ہے۔ مجھے دکھ نہیں ہے کہ اس نے بتایا نہیں، بلکہ اس کا بھی اس پر مجھے غصہ اس لیے آیا کہ اس کے 100 کام میں نے کیے، کروڑوں کا فائدہ اسے دیا۔ جب وقت پڑا تو یہ مجھے فائدہ نقصان سنا رہا ہے۔ یہ نہیں بتائے گا، دوسرے بتا دیں گے۔ چلو اگر یہ بات ہے تو اسے کسی ویرانے میں لے جا کر مار دیتے ہیں۔ میں نے شفاق لہجے میں کہا تو وہ بولا، نہیں، میں نے اسے اذیتیں دے دے کر مارنا ہے۔ دوسرا، اس سے ابھی مجھے پیسے پورے کرنے ہیں، 5-10 کروڑ تو اس کے مل ہی جائیں گے۔ انہی پیسوں سے لوگ کھوکر کو پاتال سے بھی نکال لیں گے۔ یار شہباز جانے تو غلطی ہو گئی۔ اچانک رانا منمناتے ہوئے بولا، چپ کر کے پڑا رہے، بکواس نہ کر۔ شہباز نے اسے جھڑک دیا۔ میں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے، اس نے منت بھر لہجے میں کہا۔ مجھے ضرورت نہیں، تو اب اپنی معلومات اپنے پاس رکھ۔ تجھے پتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا، تو غلط بتائے گا تو، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ قسم سے سچ بتاؤں گا، تو جیسی چاہے گارنٹی لے لے۔ رانا یقین دہانی کراتے ہوئے بولا تو اس نے پھر سے جھڑکتے ہوئے کہا، خاموش ہو جا۔ دیکھ اگر میری اطلاع غلط نکلے یا تمہیں یہ لگے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے تو مجھے مار دینا، لیکن ایک بار غلطی معاف کر دے یار۔
رانا لجاجت سے بولا۔ چل سن لے یار، میں نے کہا۔ ہاں چل کہہ، اس نے اجازت دی تھی۔ دیکھ مجھے کوئی 1 گھنٹہ پہلے اس نے فون کیا تھا۔ اس نے مجھ سے محفوظ مکان کے لیے کہا۔ ایک بار وہ پہلے بھی یہاں میرے پاس رہ چکا ہے، مکان میں نے دے دیا ہے، میرا بندہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے، لیکن کھوکر وہاں ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ رانا نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہباز نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، پھر ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے بولا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ دیکھ میں سچ، رانا نے کہنا چاہا تو شہباز جذباتی لہجے میں بولا، اب تو ان نیلی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر کے مظلوم بن رہا ہے نا؟ سن، تجھے ذرا بھی حیا نہیں۔ دیکھ ایک کتا ہوتا ہے نا، وہ کسی کے در پر ایک بار روٹی کھا لے تو وہ بھی اس شخص کا خیال کرتا ہے، مگر تو میرے ہی در پر سے کھاتا رہا اور مجھے ہی کاٹا۔ تو اسے کتا اچھا ہے اور تو کتے سے بھی گھٹیا انسان ہے، مجھے معاف کر دینا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف تجھے گالیاں پڑی ہیں، صرف گالیاں، ابھی تو میں نے تجھے کچھ بھی نہیں کہا، دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، شہباز نے کہا۔ تو اس پر رانا نے کچھ کہنا چاہا، تبھی شہباز نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میرا رخ مغل پورا والے سیف ہاؤس کی جانب تھا، میں اندازے سے جا رہا تھا، اگر غلط ہو جاتا تو مجھے شہباز بتا دیتا، اس لیے میں بے فکری سے گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ 2 کاریں کافی دیر سے میرے پیچھے ہیں، مجھے شک ہوا جیسے وہ میرا تعاقب کر رہی ہیں یا پھر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے یہی شک جب شہباز کو بتایا تو اس نے چوکنا ہو کر ان کاروں کی طرف دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، چل پھر دیکھنے، میرا خیال ہے اب ہمیں سیف ہاؤس کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس تو سیدھا چل، ان کا انتظام میں کرتا ہوں۔ لیکن کنفرم ہونے کے بعد لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ اس کا فون بج اٹھا، وہ کال سننے لگا، پھر اچانک اس کی پرجوش آواز ابھری، تو نے خود دیکھا ہے؟ بس تو پھر ٹھیک ہے، نگاہ رکھ، میں آیا ابھی۔ کیا ہوا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ کھوکر کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت کرباٹ ہی میں ہے، لیکن تھوڑا باہر ایک ڈیرے پر ہے، باہر رہے گا نہیں، وہاں سے نکلے گا، اس نے دبے دبے جوش میں کہا۔ تو میں نے تیزی سے کہا، چل اسے یہیں پھینک، ادھر نکلتے ہیں۔ اسے نہیں پھینکنا، اس پر تو مجھے غصہ ہی بہت ہے، اب وہیں سیف ہاؤس میں چل، پیچھے والوں کا بھی بندوبست کرتا ہوں، اس نے کہا اور کسی کو فون پر صورتحال کے بارے میں بتانے لگا۔ اگلے 10 منٹ بعد 3 گاڑیاں ہمارے پیچھے آ گئیں، اس کا باہر رابطہ تھا، وہ ہمیں اپنے گھیرے میں سیف ہاؤس تک لے گئیں۔ جن گاڑیوں پر مجھے شک ہوا تھا اس کا مجھے پھر پتہ نہیں چلا، وہ جو 3 گاڑیاں آئی تھیں انہوں نے کوئی چمتکار کر دکھایا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے حد درجہ محتاط ہونے کی وجہ سے غلط فہمی تھی یا وہ سچ مچ ہمارے پیچھے تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اندازے سے کچھ پہلے ہی سیف ہاؤس پہنچ گئے۔ میں نے گاڑی اندر لے جا کر کھڑی کر لی تھی کہ شہباز اترتے ہوئے بولا، دوسری گاڑی پکڑ کر نکلتے ہیں یہاں سے، چل۔ میں نے ایک اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اگلے چند منٹ میں ہم وہاں سے نکل چکے تھے۔ میں گاڑی مین روڈ پر لایا تو شہباز اپنے فون میں مست تھا، تبھی میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، اوے ماما کچھ مجھے بھی بتا دیا کر، یوں لگا رہتا ہے ہر وقت فون میں۔ میری بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ ایک پرابلم ہے، تمہیں جب کوئی بات بتا دینا تم اس کا جب تک انت نہ کر لو اسی پر گھومتے رہتے ہو، جبکہ یہاں ہر پل صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حبیب کھوکر کو جیسے ہی پتا چلا کہ رانا کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ جہاں پر تھا وہاں سے نکل گیا ہے۔ اس نے مایوس کن خبر سنائی۔ اوہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، میں نے کہا، لیکن وہ بندہ جس نے مجھے خبر دی تھی وہ ان کے ساتھ ہے، اس وقت وہ سیاہ گاڑی میں موجود ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے 4 کاریں ہیں، وہ BRB نہر پار کر کے ایک نالے کے ساتھ جا رہا ہے، اب دیکھیں کہاں ٹھکانہ کرتا ہے، اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مطلب اسے کوئی جگہ چھپنے کو نہیں مل رہی ہے۔ میں نے رائے دی، اب بتاؤ یہ ساری تفصیل تمہارے کسی کام کی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر کہکا لگا دیا، ہاں لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے، میں نے سکون سے کہا، پھر لمحہ بھر خاموشی کے بعد پوچھا، اب یہ تو بتا دو کہ جانا کہاں ہے؟ میرے خیال میں ہمیں نزدیک ترین ہی رہنا چاہیے، شام ہو رہی ہے، معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے بتاتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا تو میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یار تم میں اس رانا کے چکر میں پڑ گئے تھے، وقت خراب کر دیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کھوکر ہے کہاں، خیر یہ یقین رکھو وقت خراب نہیں ہوا، اگر ہم واپس آ گئے تو دیکھنا اسی رانا سے کیا کیا نکلتا ہے، ایک تربیت یافتہ بندہ ہے، احمد پاگل بنا ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب کیا نکل سکتا ہے؟ تم نے تایا کو دیکھا تھا؟ وہ فاروق شاہ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہی اندرون لاہور والا، میں نے جواب دیا۔ یہ سمجھو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے، اسے تو یقین ہی نہیں،
सानो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि मैं उसके साथ ऐसा हाथ कर जाऊंगा। मैं वापस आकर लेता हूँ उसकी क्लास, देखना क्या कुछ सामने लाता है, हैरान रह जाओगे तुम, उसने दांत पीसते हुए कहा। इसके गुंडे भी तेरी तलाश में होंगे। मैंने कहा ही था कि मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर पूजा का नाम था। मैंने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा तो वो बोली, मुझे लगता है वो जो खोकर है ना सरहद पार कर गया है। कैसे पता चला? वो तो अभी कुछ देर पहले गायब हुआ है। इतनी जल्दी सरहद पार ही नहीं की जा सकती, मैंने तेजी से कहा। अगर उसने सरहद पार नहीं की तो करने वाला है, उसने हवास भागता हो जाने वाले अंदाज में कहा। तो मैंने तहम्मुल से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मुझे सरहद पार से पता चला है, उसने बताया। क्या पता चला है? पूरी बात बताओ, मैंने तशवीश से पूछा। खोकर ने कुछ देर पहले राकेश वर्मा के उन बंदों से कहा है जिनसे उसका मुस्तकिल राब्ता रहता है। ये वही बंदे हैं जो खोकर से यहाँ लाहौर में काम ले रहे हैं। खोकर ने इनसे कहा कि यहाँ हमारे बंदे कत्ल हो गए हैं और खुद कुछ भी पकड़ा गया है। मुझे पकड़ने के लिए वो लोग मेरे पीछे लग गए हैं, क्या करूं? तो उन्होंने खोकर को सरहद पार बुला लिया। अब पार के लोग ही उसका बंदोबस्त कर रहे हैं, पूजा ने तेजी से बताया। तो मैंने पूछा, तुझे मालूम है वो इस वक्त कहाँ होगा? राकेश वर्मा के कुछ बंदे इधर हडियारा नामी गांव में हैं, सरहद पार से आए हुए हैं, इनका आना जाना लगा रहता है, इन्हीं के जरिए जाएगा, उसने बताया। तो मैंने अपनी राय देते हुए कहा, अभी तो उजाला है, शाम हो रही है, वो तो रात में किसी वक्त निकलेगा। हाँ होगा तो ऐसे ही, उसने काफी हद तक तहम्मुल से कहा। बस फिर ठीक है, तुम्हें जो भी पता चलता है मुझे फौरन बताना, मैं निकलता हूं उसके लिए, मैंने उसे तसल्ली दी। ठीक है, अब मेरी तवज्जो उसी पर रहेगी। हाँ एक बात, इधर से ये पूछो वो खोकर किस नंबर पर बात कर रहा है, वो नंबर ट्रेस करना आसान हो जाएगा, इसका अपना नंबर बन जा रहा है, मैंने उसे कहा। ओके करती हूँ पता, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। तो ये मिस पूजा हमारे साथ साथ है? शहबाज ने एक तवील सांस लेते हुए पूछा। देखो अगर वो वाकई हडियार की तरफ जाता है तो फिर पूजा की बात पर सोचा जा सकता है, और अगर वो वहां नहीं गया तो मैंने कहना चाहा। तो वो तेजी से बोला, हमें इस पूजा के ट्रैप से बचना है, हर हाल में बचना है यार, ये औरत मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? चंद मिनट ठहर जाओ, सब कुछ वाजे हो जाएगा। खोकर तक पहुंचा मैं दूंगा, आगे तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं मानता हूं जो गर्दन तुम नाप सकते हो वो मैं नहीं नाप सकता। सच्ची बात यही है, मेरा इतना हौसला नहीं है, उसने सेल पर देखते हुए कहा। यार ऐमे मेरी तारीफों के पुल ना बांध, जो असल काम है वो बता। तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, यही कि बस गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसकी बात पर मैंने कहका लगाया और पूरी तवज्जो सड़क पर मरकूज करती। शाम ढल रही थी, सूरज कुछ देर बाद गरूब होने वाला था। मुझे आसार बता रहे थे कि मैं BRB तक पहुंचने वाला हूं। हम दोनों की खामोशी के बायस ये सफर तेजी से खत्म हो गया था। अचानक शहबाज ने सर उठाकर नारा लगाने वाले अंदाज में बेसाख्ता कहा, ओए मामा वो हडियार में नहीं है। तो फिर कहाँ है? मैंने पूछा। जिस बंदे के साथ मेरा राब्ता है ना, वो भी खोकर के साथ अभी तक एक कार में मौजूद है। वो यही बता रहा है कि खोकर हडियारा से पहले ही एक डेरे पर रुक गया है। इसके बाद क्या करने वाला ये बिल्कुल भी नहीं पता। ये पक्की बात है ना? मैंने पूछा। तो वो बोला, मैं सिर्फ उसी बंदे पर भरोसा नहीं कर रहा, शानजे की असिस्टेंट इसी नंबर को देख रही है। जब तुमने पूजा से नंबर मांगा तो मुझे ख्याल आया वो भी लोकेशन वही दे रही है। फिर तो बात पक्की हुई ना। यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। यही कुछ 10-15 मिनट का फासला होगा। चल फिर यहीं से फील्डिंग लगाते हैं, मैंने एकदम से कहा। पीछे से अगर बंदे हमारे पास पहुंचे भी तो कम अज कम आधा घंटा लग जाएगा, हमें कोई दूसरी जुगाड़ लगाना पड़ेगी। उसने सरसराते हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे इस डेरे के पास ले जाओ, आगे अल्लाह मालिक है, देखें क्या होता है। मैंने पुरजोश लहजे में कहा। जियो मामा तेरियां फुर्तियां, जरा सब्र कर, क्यों मौत के मुंह में जा रहा है? जब तक बंदे पहुंचते हैं कुछ न कुछ करते हैं, उसने हंसते हुए मजाक में कहा। लेकिन इस डेरे के करीब तो चल न यार, रास्ता बता मुझे, मैंने उकताहट भरे अंदाज में कहा। तो मुझे रास्ता बताने लगा। आसमान नीलगूं हो गया था जब हम उस डेरे से कोई आधा किलोमीटर के फासले पर जा पहुंचे थे। हरे भरे खेतों के दरमियान वो एक कच्चा रास्ता था। एक खुली सी जगह पर ट्यूबवेल चल रहा था, वहां एक बड़ी सी चारपाई भी बिछी हुई थी। हम दोनों गाड़ी से निकलकर वहां जा बैठे। देख वो अब भी वहीं है, कंफर्म कर ले, मैंने मशवरा दिया। यार हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जब हमारे पास सब हैं तो, उसने कहना चाहा। तो मैं उकताहट से बोला, यार हमने उसे जिंदा थोड़ी पकड़ना है, जमीन किस बोझ को वहीं दफन कर देना है, सारे झंझट छोड़ चल निकलते हैं, मैंने हतमी लहजे में कहा। बात तेरी भी ठीक है, अगर वो बच गया तो फिर वही मुकदमेबाजी, वही फिर सारा मामला और ड्रामा। चल उठ,
اس نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ اس بار ڈرائیونگ شہباز کر رہا تھا۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے ہم ڈیرے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، یہی کوئی 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اس نے گاڑی روک دی، میں نے پسٹل چیک کیا، اسے نیفے میں رکھا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ڈیرے کا گیٹ لوہے کا تھا، وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ہم ذرا تیز قدموں سے گیٹ کے اندر جا پہنچے۔ سامنے ایک جیپ کے ساتھ چند کاریں کھڑی تھیں، ایک طرف ٹریکٹر اور جیپ کھڑی تھی۔ ایک لمبی اور تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار کے ساتھ چھوٹے بڑے زرعی آلات دھرے ہوئے تھے۔ سامنے ایک لمبا برآمدہ تھا جو عموماً ایسے ڈیروں کا ہوتا ہے۔ برآمدے میں سے کمرے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک کمرے میں کافی سارے لوگ جمع تھے، باقی کمروں میں سے کوئی بند تھا اور کوئی کھلا ہوا تھا۔ صحن میں ایک طرف چارپائیاں اور کرسیاں پڑی تھیں جن پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پورا ماحول ہماری نگاہ میں تھا۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ ان میں اگر کوئی سیکیورٹی والے ہوئے بھی تو چند ہی ہوں گے، ورنہ تو زیادہ تر لوگ وہی تھے جو حبیب کھوکر کے ساتھ تھے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ کسی نے ہمیں روکا کیوں نہیں۔ ایسے ڈیروں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو کئی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خاص ہو تو گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، پھر لوگ بھی ادھر نہیں جاتے۔ ہم اس کمرے کے باہر جا پہنچے جس میں کافی لوگ جمع تھے۔ تبھی میں نے سرگوشی کسی انداز میں شہباز سے پوچھا، میں نے حبیب کھوکر کو نہیں دیکھ رکھا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں پہچانتا ہوں، وہ بھی سرگوشی میں کہتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سامنے جو ہلکے نیلے رنگ کی شلوار سوٹ اور گہرے نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ میں ہے، وہ پتلا سا بھاری مونچھوں والا۔ میں نے دیکھا وہی شخص لوگوں کی طرف دیکھ کر کسی کی بات سن رہا تھا۔ دیکھنے میں کتنا نرم مزاج لگ رہا تھا، مگر اس کا باطن کتنا خباثت بھرا تھا، یہ وہی جانتے تھے جو اس کے کالے کرتوتوں سے واقف تھے۔ حبیب کھوکر ہمارے سامنے تھا۔ برآمدے میں جلتے بلب کی روشنی میں ہم نمایاں تھے۔ ہمارے ساتھ بھی 2-4 بندے کھڑے تھے۔ میں نے شہباز کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اٹیک کرنے کا اشارہ دے دیا۔ میں نے ایک نگاہ پیچھے کی طرف دیکھا، شہباز غیر محسوس انداز میں میرے کور پر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے حواس قابو میں کرتے ہوئے چشمے زدن میں پسٹل نکالا۔ جب تک پسٹل سیدھا کیا اس کا سیفٹی کیج ہٹا دیا، میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ اس کے چہرے پر گولی لگی تھی، خون کی ایک فوار نکلی تھی۔ تیسرے فائر کے بعد میں مڑا اور انتہائی تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ فائر کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھی۔ میرے سامنے گیٹ تھا، میں اس طرف بھاگ کھڑا ہوا، میرے پیچھے شہباز تھا۔ بالکل گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے بھی 2 فائر کیے تاکہ لوگ رک جائیں۔ گیٹ سے گاڑی کا سفر کوئی 100 میٹر تھا، لیکن یہی سفر بہت طویل لگا۔ ہمارا مقصد صرف حبیب کھوکر کو ختم کرنا تھا، کسی دوسرے کی جان لینا نہیں تھا۔ وہاں ٹھہر کے مقابلہ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سراسر بیوقوفی تھی۔ اگر مزاحمت نہیں ہوئی تو رکنے کا فائدہ کیا تھا؟ شہباز کے فائر کرنے کا خاطر خواہ اثر ہوا، لوگ سہم کر پیچھے ہٹ چکے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی اس طرح کا کوئی منظر نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ جب تک میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، شہباز پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔